وہ لوگ جو خدا کی خلافت میں چلتے ہیں ان کے بیچ میں، اور خدا کے ساتھ چلنے والا وہ گھرانہ پوری دنیا میں برکت پانا ہے نا۔ خدا کا خوف، پاکیزگی، روحانیت، یہ تمام باتیں جن کی زندگی میں ہیں، بنا کسی کمی کے جینا ہے نا۔ لیکن غور کریں، گناہگار لوگوں کے بیچ میں خدا کے ڈر اور خوف میں رہ کر اور خدا کے لیے ایمان رکھتے ہوئے خدا کے ساتھ چلنے والا یہ گھرانہ ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور کیا ہے وہ تکلیف کہ ان کے اولاد نہیں ہے۔ اس تکلیف کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ نام نہیں ہے، ابھی مانوہ کے پاس کیا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور عموماً ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اسی کے مطابق جب ہم چلتے ہیں تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے، کوئی دکھ نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پیسے کمی نہیں ہوگی، کوئی بھی گھٹی کمی تمہاری زندگی میں بالکل نہیں ہوگی، اور خدا کے فرزند کی مانند جینے سے کوئی بھی تکلیف پریشانیاں نہیں آئیں گے۔ ایسے سکھانے والے تیار ہو گئے ہیں، مت مانیے ایسی باتوں کو۔ خدا کا کلام کہتا ہے راست باس پر بہت ساری مصیبتیں، اس دنیا میں آپ کو بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، ہمت رکھیے، میں نے اس دنیا کو جیت لیا ہے۔ راست بازی سے جی رہے ہیں، خرائی سے جی رہے ہیں، اچھی طرح سے جی رہے ہیں، خدا کی خدمت آپ کر رہے ہیں، تو اب سنیے، شیطان آپ کے اوپر ہی آ کر نشانہ چلائے گا، کیونکہ شیطان کی آنکھیں آپ کے اوپر ہی لگی ہیں۔ کسے پھاڑ کھائے یہ کہہ کر شیطان چاروں طرف کس کے ساتھ دوڑ رہا ہے؟ آپ کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ بتائیے، کیا وہ بار اور ریسٹورنٹ کی طرف دوڑ رہا ہے؟ بتائیے، کسے نگلنے کے لیے، کسے ہلاک کرنے کے لیے؟ جو کوئی اس زندہ خداوند خدا کے لیے اپنے آپ کو گواہی بن کر جینے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر شیطان حملہ کرتا ہے۔ مرے ہوئے جانور کا کوئی شکار نہیں کرتا، جو زندہ ہے اسی کا کیا جاتا ہے۔ میں اور آپ خدا کے سامنے زندہ ہیں، اس لیے شیطان ہم سب کو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہمیں آزمائشیں ہیں، اس لیے ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، اس لیے بہت سارے دکھ اور مصیبتیں آتی ہیں۔ میں کہتا ہوں، غور سے سنیے، آپ روحانی بن کے جی رہے ہیں؟ کیا آپ کلام کے مطابق جی رہے ہیں؟ آپ دعا کر رہے ہیں، بڑی لگن سے روحانی زندگی میں بڑھ رہے ہیں، تو تکلیفیں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن سنیے، ان سب کے لیے میرے خداوند کے پاس کیا ہے؟ ایک بہتر طریقہ ہے، جواب ہے۔ وہ جواب ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو مل کر رہے گا۔ یہی ہوا ان کی زندگی میں۔ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، اور سر اٹھا کے نہ چلنے والے حالات، ایسے حالات کہ کسی سے نہ کہہ سکیں، اور ایسی تکلیف جس کو کوئی حل نہ کر سکے۔ کیا آج کوئی ہے ہمارے بیچ میں؟ آپ کہیں گے کہ میں ایک اچھے شخص کی طرح سے جیتا ہوں، لیکن میری تکلیف کسی سے نہ بتانے والی ہے۔ کیوں خدا نے ان باتوں کو میری زندگی میں آنے دیا میں نہیں جانتا، لیکن میری تکلیف کسی سے نہیں بتا سکتا، اس کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی تکلیف سے کوئی گزر رہے ہیں کیا؟ میری تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا، میں کسی کو بتا نہیں سکتا۔ ایسی تکلیفوں سے اگر آپ ہو کر گزر رہے ہیں تو میں خدا کے نام سے التجا کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں، اور میرے خداوند نے یہ فرمایا کیا کہہ کر کہ کس تکلیف سے تم گزر رہے ہو، اس تکلیف کو وہ دور کرے گا، یہ کہہ کر خدا اس کے حل کرنے کے لیے وہ تیار ہے، یہ کہتا ہے۔ ابھی نام نہیں ہے، ان کے اولاد بھی نہیں ہے۔ اس دن ان کے گھر کی تکلیف یہ تھی۔ اب میں تیسری بات کو بتاتا ہوں۔ ڈر نہیں ہے، 13واں باب اس کی پہلی آیت۔ اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر رکھا۔ اس آیت کو ہم پھر سے پڑھیں گے۔ اور بنی اسرائیل نے پھر سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ویسے ہی جیے، کس طرح سے؟ خدا کی خلافت میں جیے۔ اس سے پہلے بھی وہ گناہگاروں کی طرح جیے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے برے کام کیے۔ کتنی بار یہ پھر سے اس الفاظ کو دہرایا گیا؟ آئیے، تیسرا باب اس کی 12ویں آیت۔ قیمتی بات کو میں آپ سے بتا رہا ہوں، سب پڑھیں گے۔ اسرائیلیوں نے، بعد میں زور سے پڑھیں گے، پھر سے کیا؟ پھر خدا کی نظروں میں اس نے بدی کی۔ ابھی ٹھیک ہے، 4 باب اس کی پہلی آیت۔ اور عہد کی وفات کے بعد پھر بنی اسرائیل نے خدا کی نظروں میں بدی کی۔ پھر اب 10واں باب اس کی 6ویں آیت، 10:6۔ بنی اسرائیل نے
پھر سے خدا کی نظروں میں بدی کی۔ پھر بنی اسرائیل کو کوئی ڈر ہے کیا کہیں گے؟ کیا خدا کا خوف ہے یہ کہیں گے؟ کیا وہ کہتے تھے ہم نے جو کیا وہ غلط ہے، ہم جو کر رہے ہیں برا ہے، ہم جو گناہ کے کام کر رہے ہیں وہ خدا دیکھ رہا ہے اور وہ برا ہے؟ وہ خدا کی نظروں میں، کس کی نظروں میں؟ انسان کی نظروں سے نہیں۔ ہم لوگ انسان کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان ہم پر نظر نہ رکھے اور انسان ہمیں دیکھ نہ سکے۔ اچھا، اگر آپ کچھ نہ سوچے تو میں ایک سوال کروں گا، نہیں سوچیں گے نا؟ چھوٹی عمر میں نے چوری کیا، ہاں کچھ چرا لیا۔ گھر میں باپ کی جیب سے پیسے نکالنا بھی چوری ہے، اور بہنوں شوہر کی جیب سے بھی نکالنا یہ چوری ہی ہے۔ ایک تمثیل میں دے رہا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس طرح سے چوریاں کی ہیں؟ اپنے ہاتھ اٹھائی۔ ارے بہت سے سچے لوگ ہیں یہاں، اور ہاتھ اٹھانے والے کہیں گے نا ہم نے چوری نہیں کیا ہے، لیکن وہی اصلی چور ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے ہاتھ دکھائے ہیں نا، آپ کو سوچنا نہیں۔ ایک اور سوال کہ چوری کرتے وقت کیا آپ پکڑ میں آئے ہیں؟ اب ہاتھ دکھائیے کہ چوری کرتے وقت میں پکڑا گیا تھا، پکڑی گئی تھی۔ بھائیو پہلے آپ نے سب نے ہاتھ دکھایا، لیکن چوری کرتے وقت پکڑے نہیں گئے۔ آپ سب پروفیشنل ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ چوری کرتے وقت اگر ہم پکڑے گئے تو ہم بڑے چور نہیں ہیں، مانو ہم اس میں کشل نہیں ہیں۔ اور چوری کرتے وقت اگر نہ پکڑے گئے تو سمجھو ہم پروفیشنل چور ہیں، اس کا مطلب چوری بھی کی اور نہ پکڑے گئے۔ ٹھیک ہے؟ اور کوئی غلط کام ہم نے کیا ہے یا نہیں؟ اب آپ بتائیے۔ اور ہم میں جس نے گناہ نہیں کیا کوئی ہے کیا؟ اگر ہے تو ہاتھ دکھائے۔ میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، ایسا کوئی گناہگار ہے؟ رائٹ۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی غلطیاں کی ہے نا؟ ہم پکڑ میں آئے کیا؟ پکڑے گئے کیا؟ پکڑ میں آئے؟ نہیں پکڑ میں آئے۔ کس لیے؟ اس طرح کے منجھے ہوئے پروفیشنل گناہگار ہیں ہم۔ سنیے، انسانوں نے ہمیں پکڑا نہیں، اس لیے ہمیں دیکھ کر لوگ سوچتے ہیں بہت ہی صادق اور راست باز ہے۔ اور لوگوں کے بیچ میں ہم پکڑ میں نہیں آئے، اس لیے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سدھرے ہیں۔ اور لوگوں کے بیچ میں ہم پکڑوائے نہیں گئے، اس لیے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاک ہیں۔ لیکن ہم وہ گناہگار ہیں جو کبھی پکڑ میں نہیں آئے، لیکن ہمارے کیے گئے تمام گناہوں کو کس نے دیکھا ہے؟ خدا نے دیکھا ہے۔ غور سے سنیے، بنی اسرائیل کس کی نظروں میں انہوں نے گناہ کیے؟ خدا کی نظروں میں۔ بھائیوں بہنوں، آپ سوچ رہے ہوں گے میرے کیے گئے گناہ کو کسی نے نہیں دیکھا، میرے کیے گئے گناہ پر کسی کی نظر نہیں گئی، اور میں نے جو گناہ کیے تھے میں پکڑوایا نہیں گیا، اور میں بڑی نڈرتا سے گناہ کرتا جا رہا ہوں۔ سوچ رہے ہوں گے غور سے سنو، کسی انسان نے تو نہیں دیکھا، انسان کی نظر میں نہیں، انسان کی پکڑ میں نہیں آیا، لیکن خدا نے دیکھا ہے، خدا دیکھ رہا ہے بنی اسرائیل کی گئی برائیاں۔ خدا نے دیکھا، دیکھ کر چھوڑ دیا؟ کیا یہ کہیں گے انسان ہی ہے جو گناہ کرتے دیکھ کر آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بتائیے، چھوڑ دیں گے؟ ہائے، وہ آپ کی زندگی سے کھلواڑ کریں گے۔ اور ایک لڑکی اپنے معشوق کے ساتھ غلط کام کرتے وقت کسی نے اس کی تصویر لے لی، اور اس طرح غلط کام کرتے وقت کسی نے ان کی تصویر کو بنا لیا۔ اس کے بعد یہ جا کر اور اس کو اس تصویر کو دکھا کر میں اس کو انٹرنیٹ پر ڈال دوں گا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیر جوڑا، دیکھو میری زندگی برباد اور ہلاک مت کرو۔ اس نے کہا کچھ نہیں، جب میں پکاروں تب چلے آنا۔ حشر کیا ہوا جانتے ہیں؟ جب بھی اس نے بلایا اس کو چلے آنا ہے۔ اس کے بعد یہ جس طرح کا گناہ کرنے کے لیے بولے گا اس کو کرنا تھا۔ اس کی زندگی ہلاک ہو گئی۔ کس لیے؟ گناہ کرتے وقت پکڑی گئی۔ انسان کے سامنے اگر پکڑے گئے تو انسان اس طرح سے زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ غور سے سنیے، گناہ سے نسبت نہ رکھنے والا، گناہ سے انجان، وہ پاک خداوند، اس کی نظروں میں گناہ کرنے سے وہ کیا کرے گا؟ آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا، لیکن آہستہ سے آپ کو لے جا کر دوزخ میں ڈال دے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اس دن بنی اسرائیل برے کام کرنے کے معرفت 3 ٹکڑوں میں بچے ہوئے حصوں کو میں بتاتا ہوں۔ آئیے اب تیسرا باب دیکھیں گے۔ آئیے کیا ہوا؟ قضات کی کتاب 3 باب 7ویں آیت۔
اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند اپنے خدا کو بھول کر بالیم اور یسیرتوں کی پرستش کرنے لگے۔ اس لیے خداوند کا قہر اسرائیلیوں پر بھڑکا اور اس نے ان کو مسوپوتامیہ کے بادشاہ کوشن رشاتیم کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ سو وہ 8 برس تک کوشن رشاتیم کے متی رہے۔ کتنے برس تک؟ وہ 8 برس تک کوشن رشاتیم کے غلام بن گئے۔ جیسے ہی انہوں نے خدا کی نظروں میں غلطی کی، خدا نے انہیں سزا کے بغیر نہیں چھوڑا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو غور سے سنیے کہ ہمارا خداوند جلن رکھنے والا خدا ہے۔ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو وہ جل اٹھتا ہے۔ وہ بڑا پاک ہے اور ہم اس کے لوگ غلط، نیچے اور گرے ہوئے کاموں کو اگر کرتے ہیں تو انسان شاید ہمیں نہیں پکڑ پائیں گے، چل جائے گا، لیکن خداوند ہمارے تمام گناہوں کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا ڈر کے بنا اگر آپ گناہ کرتے رہیں گے تو خدا سزا دے گا۔ اس دن اسرائیلیوں نے ویسے ہی کیا۔ 8 سالوں تک خدا نے انہیں سزا دے کر دشمن کے ہاتھوں میں ڈال دی۔ کیا کیے؟ وہ روئے اور کہا، اے خدا، ہم غلام بن گئے ہیں، ہم پر ترس کھاؤ، اور خدا نے چھڑا لی۔ اور چھڑانے کے بعد اچھے سے رہنا چاہیے تھا نا، پھر سے انہوں نے گناہ کیا۔ وہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں 3 بار۔ بنی اسرائیل نے پھر سے خدا کی نظروں میں بدی کی، اور بنی اسرائیل 18 سالوں تک مواب کے بادشاہ ایگلون کے غلام رہے۔ اب کتنے سال؟ 18 سال۔ اس سے پہلے کتنے سال؟ 8 سال۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، سنیے، ہماری روحانی زندگی میں اس سچائی کو جاننا ہے اور ان باتوں سے آپ کو سیکھنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے گناہ کیا، خدا نے انہیں سزا دی۔ کتنے سال؟ 8 سال تک۔ اس کے بعد انہوں نے خدا کو پکارا، خداوند ہم نے غلطی کی ہے۔ خدا نے ان پہ ترس کھایا اور اب ان کو اچھی طرح سے رہنا چاہیے نا۔ پھر جا کر انہوں نے غلط کام کیے۔ اب خدا نے کیا کیا؟ اس سزا کو 18 سالوں تک بڑھا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھیں۔ اس کے بعد 4 باب پہلی آیت، جب ایہود کی وفات ہوئی تب بنی اسرائیل نے پھر سے خدا کی نظروں میں بدی کی۔ اب تیسری آیت، کیونکہ سسرا کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ ٹھیک ہے، اب ان کی آخری سزا میں آتا ہوں۔ 13واں باب پہلی آیت، اور بنی اسرائیل نے پھر سے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند نے ان کو 40 برس۔ اب کتنے برس؟ 40 برس۔ اور بہت سے معاملوں میں کئی لوگ کیا بتاتے ہیں کہ یہ جو فضل کا وقت ہے تو خدا اندیکھا کر کے ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ چھوڑ دے گا نہیں۔ میرے خداوند کی پاکیزگی پرانے عہد نامے میں جتنی ہے اتنی ہی، میرے خداوند کی پاکیزگی نئے عہد نامے میں بھی اتنی ہی ہے۔ اس کی پاکیزگی میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے کے وقت میں ٹھیک ہے، جانے دو۔ نئے عہد نامے میں خدا کہتا ہے کہ میں تمہارا انصاف کروں گا۔ ہم اس وقت بھی اس کے فرزند تھے اور اب بھی ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے اس سے کیا کرتا ہے؟ چھڑی بھی مارتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی یہی انصاف ہے اور نئے عہد نامے میں بھی یہی ہے۔ نئے عہد نامے میں آنے پر ابھی غور سے سنیں، پرانے عہد نامے میں میمنے کے خون سے گناہوں کو ڈھانپا گیا، لیکن نئے عہد نامے میں خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے اس بیش قیمت پاک خون کی معرفت، بے گناہ اور بے داغ اس خون کی بدولت ہمارے گناہوں کی قیمت چکائی گئی ہے۔ اس لیے اور زیادہ خبردار ہو کر ہمیں جینا چاہیے۔ اور اس وقت بنی اسرائیل گناہ کرنے کے لیے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے عادی ہو گئے تھے۔ کیا ہے کوئی ہمارے بیچ؟ تم گناہ کرتے ہو، خدا کے پاس آ کر توبہ کرتے ہو، پھر جا کر گناہ کرتے ہو، پھر واپس آتے ہو اور پھر سے تم توبہ کرتے ہو۔ خداوند پھر سے گناہ میں گر گیا۔ ایسی عادت کسی کی ہے کیا؟ اس دن بنی اسرائیل اس کے عادی ہو گئے۔ جب انہوں نے گناہ کیا خدا نے ان کو سزا دی۔ کتنے سال؟ 8 سال۔ اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی اور خدا نے ان کو معاف کیا۔ اچھے سے رہے نہیں، پھر سے انہوں نے گناہ کیا۔ خدا نے کتنے سال ان کو سزا دی؟ 18 سال ان کو سزا ملی۔ 18 سال سزا ملنے کے بعد انہوں نے پھر کیا کیا؟ پھر سے توبہ کی، خدا نے ترس کھایا اور ان کو معاف کر دیا۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ پھر سے انہوں نے خدا کی نظروں میں بدی کی۔ 20 سال ان کو سزا دی۔ سزا بڑھتی ہے یا نہیں؟ بھائیوں اور بہنوں، غور کرو،
ایسا مت سوچو۔ میں غلط کام کر کر اور پھر خدا کے پاس آ کر معافی مانگنے سے خدا مجھے معاف کر دے گا اور اب مجھے کوئی بھی سزا نہیں ملے گی۔ اس دن غلط کام کرتے پکڑی گئی اس عورت سے خدا یشوع نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ اے عورت، کیا کسی نے تجھے سزا نہیں دی؟ اس نے کہا نہیں۔ جا، میں بھی تجھے سزا نہیں دیتا، جا، لیکن اب سے کوئی گناہ مت کرنا۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ پھر سے گناہ کرنے پر دوگنی سزا ملے گی۔ 38 سال سے پڑے ہوئے اس بیمار کو خدا یشوع نے اٹھایا اور وہ شخص ہیکل میں نظر آیا۔ اسے دیکھ کر حضرت عیسیٰ نے فرمایا، دیکھ، تو شفا پا چکا ہے، اس سے پہلے کی بڑی مصیبت تجھ پر ٹوٹ پڑے، اب سے تو کبھی گناہ مت کرنا۔ یعنی اس کو معاف کیا گیا ہے۔ معاف کیے گئے آپ لوگ اگر پھر سے گناہ کی زندگی میں جاتے ہو تو بہت زیادہ سزا ملے گی۔ آج میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ میں سے کتنے لوگ میرے گناہوں کی معافی مل گئی ہے؟ خدا نے میرے گناہوں کو معاف کیا ہے؟ کہنے والے اپنے ہاتھ دکھائیں گے کہ میرے پاپ معاف ہو گئے ہیں، خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ایسے لوگ اپنے ہاتھ دکھائیں۔ اب سنیے، معافی ملے ہم لوگ اگر پھر سے گناہ کریں تو ہمیں کیا ہوگا؟ اب آپ ہی بتائیے۔ اس سے بھی بھاری سزا ہم کو بھگتنی پڑے گی۔ اس دن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ خدا کے پاس آنا، معافی مانگنا اور پھر سے واپس جانا، پونچھ پھر سے ٹیڑھی، جانتے ہیں نا؟ کسی ایک شخص نے کتے کی دم کو سیدھا کرنے کے لیے لوہے کی ایک نلی میں ڈال دی۔ اب اس نے اس کتے کی پونچھ میں ایک نلی کو لگا دیا اور 1 سال تک اس دم کو اس کی نلی میں رکھا اور وہ سوچنے لگا کہ شاید اب وہ سیدھی ہو گئی ہوگی اور دھیرے سے نلی کو نکال۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی دم کو نکال رہا تھا، پونچھ نکال رہا تھا۔ جیسے ہی پورا پائپ نکالا، دیکھا دم ٹیڑھی ہے۔ کس لیے ٹیڑھا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹیڑھی زندگی جینے والے نہیں ہیں؟ اور تھوڑا خدا دیا کرے اور ہم کو معاف کر دے، بس خدا تھوڑی سی ہم پر ترس کھائے اور ہم ٹیڑھا، پھر سے وہی گناہ کرنا، پھر سے وہی چال۔ چھٹکارا تو مل گیا، پھر جا کر وہی گناہ کے کام، معاف کیے گئے، بپتسمہ لے لیا، پھر سے جا کر بار میں بیٹھتے ہو، وہی کام۔ بپتسمہ لے کر خدا کے گواہ تم بن گئے کہتے ہو، لیکن پھر سے جا کر غلط رشتے تم بناتے ہو، گناہ کے کاموں کو کرتے ہو۔ انٹرنیٹ کیفے میں تم جاتے ہو، کیفے میں گندی فلمیں دیکھتے ہو، اپنے موبائل پر تم گندی فلمیں دیکھتے ہو۔ ان باتوں کو سننے والے بھائیوں بہنوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا خدا چھوڑ دے گا؟ جس طرح تم بنا ڈر کے چل رہے ہو، خدا تم کو سزا دے گا ڈر کے بنا۔ خدا تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق جئیں گے تو کیا خدا تمہیں چھوڑ دے گا؟ اس دن بنی اسرائیل کو دیکھیے، انہوں نے پھر سے خدا کی نظروں میں گناہ کیا۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سوچ کر خدا نے کیا کیا؟ 40 سالوں تک دشمن کے ہاتھوں میں ان کو دے دیا۔ 40 برس کس کو بتاتا ہے؟ یہ مکمل ہونے کو بتاتا ہے۔ پوری طرح سے انہیں دشمن کے ہاتھوں میں دے دیا۔ بھائیوں اور بہنوں، خبردار، آپ چھٹکارا ملنے کے بعد پرانی زندگی کو، غلط باتوں کو چھوڑ دیے ہیں۔ المسیح کے مارے جانے، گاڑے جانے اور اس کی زندہ ہونے کے لیے آپ نے بپتسمہ لیا، کلیسیا میں گواہی دے کر عشائے ربانی میں شامل ہوتے ہیں، اور اس طرح سے کرتے ہوئے پھر سے کیے ہوئے گناہوں کو دہراتے ہیں اور پھر سے بار بار تم گناہ کو کرتے ہو۔ کتا جیسے اپنی الٹی کو پھر سے کھا لیتا ہے، اسی طرح سے تم پھر سے چھوڑے ہوئے گناہوں کو، چھوڑے ہوئے نیچ کاموں کو، چھوڑی ہوئی برائیوں کو کہتے ہو میں پھر سے کروں گا۔ یقیناً جان لو کہ خدا تمہیں سزا دے گا۔ بنی اسرائیل کو سزا ملی، 40 سالوں تک ان کو سزا ملی، صرف کس لیے؟ ان کو ڈر نہیں تھا۔ خدا دیکھ رہا ہے، یہ ڈر، سزا ملے گی ان کو، یہ ڈر، خدا غصہ کرے گا یہ سوچ کر ڈر نہیں ہے۔ وہ سوچتے نہیں ہیں اور جی رہے ہیں۔ جان بوجھ کر کے گناہ کرنے والے، جان بوجھ کر کے اپنے بدن کو ناپاک کرنے والے، برائیوں میں پڑنے والے، وقتی طور کے گناہوں میں پڑ کر اپنی زندگی اور جسم کو برباد کرنے والے کون ہیں؟ بنی اسرائیل کی طرح خدا سے ڈرے بنا، خدا کا ڈر نہ مان کر من کے مطابق جینے والوں کو خدا سزا دیے بنا کیا چھوڑ دے گا؟ یقیناً انہیں سزا ملے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، خبردار، اس سے پہلے کہ تمہارے گناہ تمہیں ہلاک کر دیں، جس گناہ کو تم چھپا رہے ہو وہ اچانک اپنا فن پھیلا کر تمہیں ڈسنے سے پہلے آج آپ خداوند کی حضوری میں
पूरी तरह से एक फैसला करना है कि ऐ खुदावंद, गुनाह की और बुराई की ज़िंदगी को मैंने छोड़ दिया है, अब गुनाह और बुराई की तरह मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इस तरह से आज खुदा से एक वादा करना है। इस तरह से ना करके आप खुदा और खुदा की सज़ा से ना डरते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक अगर जिएंगे तो एक दिन उसकी कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी। आप इस सच्चाई को मत भूलिए। कोई नाम नहीं है, फिर भी उस औरत का खुदा से रिश्ता है। रास्तबाजी से बड़ी खराई से जी रहे हैं, लेकिन औलाद नहीं है, फिर भी उन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा। उसी वक्त जिसके लिए हम गौर कर रहे हैं उस पर क्या नहीं है? उसको डर नहीं है। किसका? खुदा का, खुदा की सजा का। बेखौफ की जिंदगी, एक बेखौफ जिंदगी। आज हमारे बीच में कोई ऐसे हैं जिनके अंदर कोई खौफ नहीं है? तो फिर खुदा उन आप ही से बातें कर रहा है। आप क्यों नहीं डर रहे हैं जानते हैं? मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूं इसलिए नहीं डर रहे हो। और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा, सजा नहीं मिली मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं तुझे सजा देने पर हूं। मैं अपने हाथ को उठा चुका हूं, मेरा हाथ अब तुम पर आने वाला है। वो दिन आने से पहले आज मैं तुमको फिर से एक मौका देता हूं कि तुम मुझसे माफी मांग लोगे। मांगोगे क्या माफी? अपने सरों को झुकाएं। आइए हम दुआ करें। हमारे अजीज प्यारे खुदावंद खुदा, वहां पर कोई नाम नहीं है, डर नहीं है, औलाद नहीं है। ये तीनों बातें कुज़ात की किताब 13वें बाब से हमने सीखा है। इंसान को खुश करने के लिए, इंसान से इज्जत शोहरत पाने के लिए, और इंसान अपने नाम को कमाने के लिए काम करते हैं। लेकिन आपसे हमें बरकतें पाना है और आपकी नज़रों में रहना है, तो हमें जो चाहिए वो नाम नहीं। तो ऐ खुदावन, हमें आपसे पाकीज़गी, आपसे निस्बत, आपसे गहरा रिश्ता और आपके साथ रहने वाली ज़िंदगी हमें चाहिए। आज जितने भी ऐ खुदावन इस तरह से ज़िंदगी को जी रहे हैं वो आपकी नज़रों में है और वो आपकी सोहबत में रहते हैं। दूसरा, रूहानी ज़िंदगी जीने पर भी हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़, मुसीबत और आंसू तो रहेंगे। मानो और उसकी बीवी तो रूहानी है अब, लेकिन एक बहुत बड़ी तकलीफ ने उनको परेशान किया। ऐ खुदा, अगर हमारे बीच में कोई भी तेरी मर्जी के मुताबिक, कलाम के मुताबिक रूहानी जिंदगी को अगर जी रहे हैं, वो फिर भी तकलीफों, मुसीबतों, आंसुओं से अगर गुजर रहे हैं, तो खुदा ने आपने वादा किया है कि मैं ऐसे लोगों को बशारत दूंगा। ऐ खुदा, ऐसे लोगों को आप बशारत दें, उनके घर की तमाम ज़रूरतों को आप मौजज़ा करें और पूरा करें। तीसरा, बनी इस्राएल बेखौफ रहकर बार बार गुनाह करते रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें बहुत सजा मिली। वो माफ तो किए गए थे, लेकिन फिर भी उनको सजा मिली। खुदावन, हमें माफ़ी मिलने पर भी आपकी नज़रों में फिर से हम किए हुए पाप को बार बार दोहराते हुए और गुनाह करते हुए उन तमाम बातों को करते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं और फिर जाकर फिर से जब गुनाहों को करते हैं, इसकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसे डांटते हैं। वो सज़ा हमारे ऊपर आने से पहले ही आज आपने हमें जता दिया। ऐ खुदावन, इस नसीहत को सुनकर जितने भी लोग अपने आप को आपके हवाले करते हैं, उन सबको बरकतों से मामूर करें, उनको सुधार दे, और वो जिन भी गुनाहों की गुलामी में पड़े हों, उन गुनाहों की जंजीरों को आज तोड़ दिया जाए। अब से आपके लिए पाकीज़गी की जिंदगी को वो जीते हुए आपके गवाह उनको बना लीजिए। मसीह यीशु के वसीले में मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।